بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا اور کنجوس تھا۔ اس نے اپنے ملک میں اعلان کر دیا کہ کوئی بھی کسی مسکین یا غریب پر کوئی چیز صدقہ نہ کرے اور نہ کوئی کسی غریب کی مدد کرے۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ اعلان سن کر لوگوں میں سنسنی مچ گئی۔ اب ہر کوئی صدقہ دینے سے ڈرنے لگا۔ ایک دن ایک فقیر مجبور ہو کر ایک عورت کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کی رضا کی خاطر مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو۔ عورت بولی، ہمارے ملک کے بادشاہ نے اعلان کیا ہے کہ جو کوئی بھی کسی کو صدقہ دے اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا۔ فقیر نے کہا، تم مجھے اللہ عز و جل کی رضا کی خاطر کھانے کو کوئی چیز دے دو۔ عورت کو اس فقیر پر بہت ترس آیا۔ اس نے بادشاہ کی ناراضگی اور سزا کی پرواہ کیے بغیر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس فقیر کو 2 روٹیاں دے دیں۔ فقیر دعائیں دیتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ جب بادشاہ کو علم ہوا تو اس نے عورت کی طرف اپنے سپاہی بھیجے اور عورت کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے۔ کچھ عرصہ بعد بادشاہ نے اپنی ماں کو کہا کہ مجھے کوئی ایسی عورت کے بارے میں بتاؤ جو سب سے زیادہ حسین و جمیل ہو تاکہ میں اس سے شادی کر سکوں۔ تو اس کی ماں نے کہا کہ ہمارے ملک میں ایک ایسی حسین و جمیل عورت رہتی ہے، اس جیسا میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا۔ اس میں ایک بہت بڑا عیب ہے۔ ماں نے کہا، اس کے دونوں ہاتھ کٹے ہوئے ہیں۔ بادشاہ نے سپاہیوں کو کہا کہ فلاں عورت کو میرے پاس حاضر کیا جائے۔ چند سپاہی گئے اور اس عورت کو، جس کے ہاتھ فقیر کو روٹی دینے کے جرم میں کاٹ دیے تھے، بادشاہ کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ جب بادشاہ نے عورت کو دیکھا تو اس کے حسن و جمال نے اس کو حیرت میں ڈال دیا۔ بادشاہ نے اس سے کہا کہ کیا تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ عورت نے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو مجھے منظور ہے۔ چنانچہ دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن بادشاہ کی دوسری بیویوں حسد کی آگ میں جلنے لگیں۔ ان کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بادشاہ اب ہمیں اتنی وقت نہیں دیتا جتنی اس نادار اور غریب عورت کو دیتا ہے۔ چنانچہ وہ ہر وقت اس فکر میں رہتی کہ کیسے نئی دلہن کو بادشاہ کی نظر میں گرایا جائے، لیکن وہ اپنے اس مذموم ارادے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ پھر اچانک بادشاہ کسی محاذ پر روانہ ہو گیا اور وہاں اسے کافی دن دشمنوں سے لڑنا پڑا۔ بادشاہ کی بیویوں کو یہ بہت اچھا موقع مل گیا۔ انہوں نے بادشاہ کو خط لکھا کہ تمہارے پیچھے سے تمہاری نئی دلہن نے تمہاری عزت کو داغدار کر دیا ہے اور وہ بدکار ہو گئی ہے، اور اس بدکاری کے نتیجے میں اس نے ایک بچہ بھی پیدا کیا ہے۔ جب بادشاہ کو یہ خط ملا تو وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے فوراً اپنے قاصد کو یہ پیغام دے کر اپنی والدہ کے پاس بھیجا کہ اس بدکار عورت کو اس کے بچے سمیت میرے ملک سے نکال دو۔ اس کے گلے میں کپڑا باندھ کر اس میں اس کا بچہ ڈال دو اور انہیں کسی جنگل میں چھوڑ دو۔ اس کی ماں نے ایسا ہی کیا۔ اس بیچاری کے گلے میں ایک کپڑا ڈال کر دور ایک جنگل میں چھوڑ دیا۔ اب وہ بیچاری تنہا جنگل میں رہ گئی، لیکن اسے اپنے رب عز و جل سے کوئی شکوہ نہ تھا۔ وہ اس کی رضا پر راضی تھی۔ وہ بیچاری اسی طرح جنگل میں گھومتی رہی۔ پیاس کی شدت نے اسے پریشان کر دیا۔ آخر اسے دور ایک نہر نظر آئی۔ وہ نہر پر گئی اور جیسے ہی پانی پینے کے لیے جھکی تو اس کا بچہ گہرے پانی میں جا گرا اور ڈوبنے لگا۔ جب عورت نے بچے کو ڈوبتے دیکھا تو وہ رونے لگی۔ اتنے میں اس کے پاس 2 خوبصورت نوجوان آئے اور اس سے پوچھا، کیوں رو رہی ہو؟ اس نے کہا کہ میں پانی پینے کے لیے جھکی تھی تو میرا بیٹا اس نہر میں ڈوب گیا ہے اور میں اس کے غم میں رو رہی ہوں۔ ان خوبصورت نوجوانوں نے پوچھا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ ہم تیرے بچے کو نکال لائیں؟ عورت بے تاب ہو کر بولی کہ ہاں، میں چاہتی ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے میرا بچہ واپس لوٹا دے۔ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس کا بچہ نکال کر اسے دے دیا۔ پھر انہوں نے کہا، اے رحم دل عورت، کیا تو چاہتی ہے کہ تیرے ہاتھ تجھے واپس کر دیے جائیں اور تو ٹھیک ہو جائے؟ تو عورت نے کہا، ہاں، میں چاہتی ہوں۔ چنانچہ ان نوجوانوں نے دعا کی اور اس عورت کے دونوں ہاتھ ٹھیک ہو گئے۔ اس عورت نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور حیران کن نظروں سے ان نوجوانی کو دیکھنے لگی، جن کی برکت سے اسے ڈوبا ہوا بچہ بھی واپس مل گیا اور اس کے ہاتھ بھی بالکل ٹھیک ہو گئے۔ نوجوانوں نے پوچھا، عظیم عورت، کیا تو جانتی ہے کہ ہم کون ہیں؟
عورت نے کہا نہیں۔ نوجوانوں نے جواب دیا کہ ہم تیری وہی 2 روٹیاں ہیں جو تم نے فقیر کو دی تھیں۔